پاکستان کی پہلی مسجد کہاں، کس نے بنوائی؟ مسجد کے ساتھ دریافت ہونے والا شہر کتنا قدیم، لازوال محبت کی داستان کا مرکز۔ 1928 میں ہندوستان کے مشہور ماہر آثار قدیمہ رمیش چندر مجومدر نے کراچی سے 40 میل دور گھاروں کے شمالی کنارے ایک وسیع اور بلند ٹیلے پر کھدائی کا آغاز کیا، مگر پھر تھوڑے ہی عرصے بعد کھدائی کا کام روک دیا گیا۔ پھر قیام پاکستان کے بعد سن 1951 میں محکمہ آثار قدیمہ کے ایک افسر لیزلی الکوک کی نگرانی میں یہ کام دوبارہ شروع ہوا۔ سرسری کھدائی کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں اسلامی زمانے سے پہلے کے کوئی آثار موجود نہیں اور یہاں کی کسی چیز سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ وہی شہر دیبل ہے جسے محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا۔ سن 1957 میں اس کام کی نگرانی پاکستان کے مشہور ماہر آثار قدیمہ FA خان کے سپرد کر دی گئی، جنہوں نے 1965 تک اس شہر کی کھدائی کا کام سر انجام دیا۔ ان کھدائیوں کے بعد ماہرین آثار قدیمہ نے بتایا کہ یہ شہر تقریباً 2000 سال قدیم ہے اور پہلی صدی عیسوی سے 13ویں صدی عیسوی تک اپنے عروج پر تھا۔ پاکستان محکمہ آثار قدیمہ کے کتابچے بمبھور کے مطابق انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ وہی بندرگاہ تھی جہاں سکندر اعظم نے اپنی فوجوں کو تقسیم کیا تھا۔ محققین نے دعویٰ کیا کہ لیزلی الکوک کا خیال غلط ہے اور یہ وہی شہر ہے جو عرب میں بنو امیہ کے دور حکومت کے وقت ہندوستان میں دیبل کے نام سے آباد تھا اور اس وقت سندھ کا تجارتی مرکز تھا۔ یہاں سے تاجروں کے قافلے سمندر اور خشکی کے راستے دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کرتے تھے۔ یہی وہ شہر تھا جسے محمد بن قاسم نے 712 میں فتح کیا تھا۔ کچھ محققین کے مطابق یہی وہ شہر ہے جو محبت کی مشہور لوک داستان سسی پنو کا مرکز تھا۔ محبت کی یہ داستان شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی کتاب شاج و رسالوں میں رقم کی اور یوں اس سے لازوال بنا دیا۔ سسی پنو کی داستان سے اندازہ ہوتا ہے کہ بمبھور ایک بہت ہی خوشحال اور بڑا شہر تھا۔ پنو کیچ مکران کا شہزادہ تھا اور وہ تاجروں کے قافلے کے ساتھ بمبھور آیا تھا۔ 2 مارچ 1958 کو بمبھور میں کھدائی کے دوران ان کھنڈرات میں 2 اہم تعمیرات کا سراغ ملا۔ ایک تو مضبوط قلعہ بند شہر پناہ جو مشرق سے مغرب کی طرف 200 فٹ چوڑی اور شمال سے مغرب کی طرف 1200 فٹ طویل تھی۔ کتابچے بمبھور کے مطابق اس شہر پناہ کی تعمیر کا سراغ سن 1958 میں ملا۔ 2 برس بعد وہاں سے ایک مسجد کے آثار ملے جو محکمہ آثار قدیمہ کے مطابق برِ صغیر میں تعمیر کی جانے والی پہلی مسجد کے آثار تھے۔ اس مسجد کے ساتھ ہی کچھ کتبے بھی برآمد ہوئے جن پر خط کوفی میں تحریر کی گئی۔ ایک عبارت کے مطابق یہ مسجد 109 ہجری یعنی سن 727 میں تعمیر ہوئی تھی۔ اس تحریر کی برآمدگی کے بعد ماہرین آثار قدیمہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ مسجد برِ صغیر میں تعمیر ہونے والی اولین مسجد تھی جو محمد بن قاسم کے ساتھیوں نے تعمیر کروائی تھی۔ تاہم چرمن کے مقام پر سن 628 میں تعمیر ہونے والی پہلی مسجد کے دعوے کے بعد بمبھور کی یہ مسجد برِ صغیر کی پہلی مسجد تو نہیں کہلائی جا سکتی، البتہ اسے موجودہ پاکستان کی سرزمین پر تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ضرور قرار دیا جا سکتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے اس دعوے کو مشہور مورخ A.B. راجپوت نے اپنی کتاب آرکیٹیکچر ان پاکستان میں بھی تسلیم کیا۔ بمبھور کے آثار قدیمہ سے برآمد ہونے والی یہ مسجد 13ویں صدی عیسوی تک قائم رہی۔ اس مسجد میں کوئی محراب نہیں تھی اور اس کا نقشہ کوفہ اور واسط کی مساجد سے مشابہ تھا اور انہی کا تسلسل لگتا تھا۔ اس مسجد کے شمال کی جانب ایک نہایت وسیع عمارت کے آثار بھی پائے گئے جس کے متعلق گمان کیا گیا کہ یا تو یہ مسجد سے ملحقہ مدرسہ ہے یا سرکاری نظم و نسق کی کوئی عمارت۔ بمبھور کے آثار کی کھدائی مکمل ہونے کے بعد 14 مئی 1967 کو اس مقام پر ایک تاریخی عجائب گھر کا افتتاح کیا گیا جہاں وہ نوادرات رکھے گئے ہیں جو بمبھور کی کھدائی کے دوران برآمد ہوئے تھے۔